سرکولیٹری شوق جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری باڈی میں بلڈ فلو جو ہے وہ اتنا کم ہو جائے کہ باڈی کے ٹیشوز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں. اور وہ کیوں ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں کہ جب بلڈ فلو کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹیشوز اور سیلز کو جو ہے نیوٹریشن نہیں ملتی، ان کو آکسیجن نہیں ملتی، اور باڈی جو ہے وہ شوق میں چلی جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ شوق جو ہے یہ کارڈک آؤٹ پٹ کے کم ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بھی ہارٹ ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے اس کا کارڈک آؤٹ پٹ کم ہے، مطلب کہ اس کا ہارٹ اتنا بلڈ پمپ ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے دوسرے کازز یہ ہوتے ہیں کہ اس میں کارڈک آؤٹ پٹ تو نارمل رہتی ہے لیکن پھر بھی باڈی شوق میں جا سکتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہی کہ آپ کے ٹیشوز کو پراپرلی آکسیجن نہیں مل رہی، اور اس کے علاوہ آپ کا میٹابولک ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو شوق ہے نا، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نان پروگریسو سٹیج، ایک پروگریسو اور ایک ایریورسیبل. نان پروگریسو سٹیج جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی اگر کسی بھی شوق میں گئی ہے تو وہ اتنا زیادہ اس میں بلڈ فلو کم نہیں ہوا کہ باڈی جو ہے نا اس کے اپنے جو میکینزمز ہیں نا وہ خود ہی سے اس کو ریکور کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی باہر سے ایسے ٹریٹمنٹ نہیں کرنا پڑتا، باڈی خود ہی ریکور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروگریسو سٹیج ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز شروع ہوئی ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی جب تک اگر تو ہم نے اس کا ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں نہ کیا تو وہ کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی جائے گی جیسے. اور یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک سائیکل کے تھرو چلتا ہے کہ اگر ایک چیز کم ہو رہی ہے تو اس کم ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیزیں اور زیادہ خراب ہونی شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایریورسیبل سٹیج ہوتی ہے جس میں کہ آلریڈی اتنا پروگریس کر چکا ہوتا ہے کہ ہم جو کوئی بھی ٹریٹمنٹ کر لینا پھر بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہماری جو نان پروگریسو سٹیج ہے نا، جس کو ہم کمپنسیٹڈ شوق کہتے ہیں، اس میں جو ہے ہمارے باڈی کے جو ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کا بیرو ریسیپٹر ریفلیکسز ہوتے ہیں. جب بھی پریشر کم ہوگا، بلڈ فلو کم ہونے کی وجہ سے بیرو ریسیپٹر ریفلیکسز اس کو سینس کر لیں گے اور وہ آپ کے سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن کو ایکٹیو کر دیں گے. اسی طرح سینٹرل نروس سسٹم اسکیمک رسپانس کا بھی یہی کام ہے کہ سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن کرا دے گا تھرو آؤٹ دا باڈی جب بھی پریشر کم ہوگا. اس کے بعد جو ریورس اسٹریس ریلیکسیشن ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بلڈ والیوم کم ہو رہا ہوتا ہے نا تو جس جگہ سے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو ساری ویسلز ہوتی ہیں نا وہ کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ جو بلڈ والیوم باڈی میں ہے نا، جتنا بلڈ باڈی میں رہ گیا وہ اس کو کمپنسیٹ کر کے آپ کی باقی جگہوں پہ بلڈ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری کڈنیز جو ہیں ان سے انجیوٹینسن 2 کی جو سیکریشن ہے وہ زیادہ ہونی شروع، مطلب جو رینن ہے نا ایک انزائم ہے وہ اس کو بنانا شروع کر دے گی، اس کی سیکریشن زیادہ کر دے گی تاکہ وہ انجیوٹینسن 2 بنائے. اور اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ یہ ویزو کنسٹرکشن کراتا ہے. اسی طرح جو پیچوٹری گلینڈ ہے یہ بھی ویزو پریسن کو سیکریٹ کراتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان اپنے ڈفرینٹ جو بھی سبسٹانسز ہیں ان کی سیکریشن کو زیادہ کرا دیتے ہیں اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ویزو کنسٹرکشن کرائیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ واٹر ریٹینشن کو بھی انکریز کر دے. اس کے علاوہ ہمارا جو گلینڈ ہے ایڈرینل میڈولا، یہ بھی ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین ریلیز کراتا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کرنا ہے جی کہ آپ کی وینز آرٹریز کو کنسٹرکٹ کرا دینا اور ساتھ ہارٹ ریٹ زیادہ کر دینا. اور یہ سارا کمپنسیٹری میکینزم جو ہے یہ اس طرح کام کرے گا کہ آپ کے بلڈ فلو کو بیک ٹورڈز اے نارمل لے گا، والیوم کو واپس ٹھیک کر دے گا. انٹسٹائن سے ہماری جو ابزارپشن ہے فلوئڈس کی ان کو زیادہ کرا دے گا، سالٹس اور واٹر کی کنزرویشن کرا دیتا ہے. اور مطلب بندے کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور اس کو تاکہ وہ پانی زیادہ پیے اور سالٹی فوڈز کھائے تاکہ باڈی جو ہے وہ شوق سے جو ہے وہ نکل آئے.